الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نماز کے مسائل میں سب سے پہلے وہ چیزیں بیان کی گئیں جن کو نماز کی شرائط کہتے ہیں، اور اب اس کے بعد نماز کے فرائض کا بیان ہے جو نماز کے اندر ہیں، اور نماز کے فرائض کو فقہاء ارکان نماز بھی لکھتے ہیں، اور فرائض جمع ہے فرض کی، اور ارکان نماز ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن عربی زبان میں ستون، پلر، مضبوط پہلو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عمارت تعمیر کی جائے اور اس پر انجینئر یہ کہتا ہے کہ اس عمارت کی یہ سائڈ کافی اسٹرانگ ہے، تو جو اسٹرانگ سائڈ ہے یہ ہے رکن، اور رکن فرض ایک معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور نماز کے وہ ارکان جو نماز میں داخل ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ادا نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے انہیں نماز میں فرض بتلایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان چیزوں کی تلقین فرمائی ہے، اور فقہاء نے اجتہاد سے ان احادیث اور قرآن کریم کی تصریحات سے جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو فرائض پائے جاتے ہیں، جو ارکان ہیں نماز کے، وہ 6 ہیں، اور سب سے پہلا فرض یا رکن وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ شرط ہے۔ فقہاء میں سے جو جماعت اس کے مشروط ہونے کے قائل ہے اور جو حضرات اس کے رکن ہونے کے قائل ہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں، لیکن وہ علمی مباحث مفتی حضرات کے اہل علم کے کام کی چیزیں ہیں، عام عوام کو اس سے کچھ بحث نہیں۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ پہلا فرض ہے نماز کا، اور چونکہ اس تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے، اور جو کام اس تکبیر سے پہلے مباح اور جائز تھے
اب ان کا کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کی سب سے پہلی تکبیر اور جہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ کسی بھی مرد و عورت کے لیے کھانا پینا، جائز باتیں کرنا اور چلنا پھرنا یہ سب چیزیں جائز تھیں۔ اب جب اس نے اللہ اکبر کہا نماز کے لیے تو یہی کھانا پینا جو 1 منٹ پہلے، چند سیکنڈز پہلے جائز تھا، اب حرام ہو گیا۔ یہی بات چیت کرنا جو تھوڑی سی دیر پہلے جائز تھا اب حرام ہو گیا۔ چلنا پھرنا جو جائز تھا اب وہ حرام ہو گیا۔ سو یہ ساری چیزیں جو جائز تھیں اور اب اللہ تعالی کے حضور میں حاضری ہوئی اور ان تمام مباح کاموں سے روک دیا کس چیز نے؟ اس تکبیر نے۔ تو اس وجہ سے اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی ایسی تکبیر جس نے جائز اور مباح کاموں کو بھی حرام کر دیا، پابندی لگا دی۔ اس لیے یہ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس تحریمہ میں نقص کا ارتکاب کرے، اسے صحیح طور سے ادا نہ کرے یا اس میں کچھ گڑبڑ کر دے تو ایسے آدمی کی نماز شروع نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کوئی آدمی وضو میں 4 فرائض ہیں، ان میں 3 فرض پورے کر لے، چوتھا نہ کرے۔ مثلا چہرہ دھو لیا، پاؤں بھی دھو لیے، سر پہ مسح بھی کر لیا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں دھویا، تو یہ اس نے وضو کو ناقص چھوڑ دیا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی تکبیر تحریمہ کو ناقص کرنا، اس سے بھی نماز شروع نہیں ہوتی۔ اور تکبیر تحریمہ میں کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کہنا ہی سنت میں آیا ہے، احادیث میں، اور اللہ اکبر کا کہنا یہ واجب ہے۔ اور بعض فقہا نے، حنفی فقہا رحمہم اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو، وہ اگر اللہ تعالی کا کوئی بھی ایسا نام لے لے جو اللہ کی بڑائی پر اور اللہ تعالی کی عظمت پر اور اللہ تعالی کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، تو بھی اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ ایک آدمی مسلمان ہوا ہے اور اس نے صرف لا الہ الا اللہ یاد کیا ہے اور اللہ اکبر اسے کہنا نہیں آیا، تو اس کی نماز لا الہ الا اللہ سے بھی شروع ہو جائے گی، بس اتنا کہے امام کے پیچھے اور ہاتھ باندھ لے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک یہ جائز ہے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ 6 الفاظ کے علاوہ کسی سے
نماز کی ابتدا کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، اللہ کبار، اللہ الکبار۔ چونکہ ان 6 الفاظ میں اللہ تعالی کی بڑائی پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اس وسعت کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان الفاظ سے نماز کو شروع کرے تو اس کی نماز کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک آدمی جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور اسے زیادہ چیزیں یاد نہیں ہیں، تو ایسے سختی کرنا اور ضرور اسے پابند کرنا کہ نہیں اللہ اکبر ہی کہو گے تو نماز شروع ہوگی، یہ بات مناسب نہیں۔ اگر وہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی نماز بہرحال شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کو صحیح طور سے ادا کرنا چاہیے، اور کوئی انسان اس کو ناقص پڑھے گا، صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا تو اتنی ہی اس کی نماز ناقص ہوگی۔ مثلا اس تکبیر تحریمہ میں ایک لفظ ہے اللہ، جو اسم ذات ہے اللہ تعالی کا، اور اکبر سب سے بڑا ہے یعنی اللہ، یہ اس کی تعریف بیان کی گئی۔ اور تکبیر میں ان دونوں میں سے کوئی بھی الف کھینچ کر پڑھنا، اس سے نماز، ہمارے پرانے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ مثلا کسی آدمی نے اللہ اکبر کی بجائے یوں پڑھا اللہ اکبر، تو یہ جو الف کو کھینچنا ہے غلط ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور لام کو اتنا کھینچنا کہ اس میں مزید ایک اور الف پیدا ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ مثلا اللہ اکبر کی بجائے وہ یوں پڑھے کہ اللہ اکبر، تو لام کو اس نے کھینچا نا، یہ اس کی نماز کو مکروہ کر دے گا۔ اور اسی طرح لفظ اللہ کی ہا کو کھینچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ اکبر کی بجائے وہ کہتا ہے اللہ، تو اس ہو کو لمبا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اکبر کی با کو مد کرنا، اس پہ کچھ فقہا اس کو بھی نماز کے توڑنے کے برابر کرتے ہیں، اور آخری حرف اکبر کا را، ہے اس پر پیش پڑھنا
یعنی اللہ اکبر یوں پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پرانے متقدمین فقہا کا یہی فیصلہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کو ایسے پڑھنا کہ جو دو جگہ اللہ اکبر، یہاں پر جو دو الف آئے ہیں ان کو کھینچنا کہ وہ اللہ بن جائے، اگرچہ جان بوجھ کے نہ کرے تو بھی وہ کہتے تھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر اسے اس کے معانی پتہ ہیں، شرارت سے جان بوجھ کے ایسے پڑھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب کہا اللہ اکبر تو اس کے معنی یہ بنے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو یہ اس میں سوال پیدا کر رہا ہے۔ تو استفہام کے جو معنی پیدا ہو گئے سوال پوچھنے کے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس سے نماز اس کی شروع نہیں ہوگی، اور اگر اس نے شرارت کی، ایسے ہی شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ یوں پڑھو، کون سا کسی کو پتا چلے گا؟ تو کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، جس کے نام کا پوچھ رہا ہے نا، جس ذات کا کہ کیا وہ سب سے بڑا ہے، اسے تو پتا ہے، اور اس کے ہاں اگر یہ کفر لکھا گیا تو فتویٰ چاہے کوئی دے بھی دے کہ اس نے شیطان کے اکسانے سے یوں کیا ہے، مگر اس کا رب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اور اللہ اسے سزا دے گا۔ اس لیے کبھی بھی شریعت کی چیزوں کو کھیل تماشے کی چیز نہ بنائے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ بڑا ہے؟ اور اسی طرح اکبر کی با کو کھینچ کر پڑھا، اللہ اکبر، تو فقہا کے نزدیک، یہ بھی بعض کے نزدیک مفسد ہے نماز کا، نماز اس سے شروع ہی نہیں ہوگی، اور یہی حکم ہے نماز کی تمام تکبیرات کا کہ کہیں بھی کوئی تکبیر جو درمیان میں بھی آتی ہے جس میں یہ کہیے کہ جیسے رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، اس میں بھی اگر اللہ کے لفظ کو اس نے بگاڑا تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے سوال پوچھا کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ سوال پوچھنا شک اگر ہے اسے خدا کی بڑائی میں تو یہ کفر ہے۔ اس لیے سورہ توبہ پڑھنی چاہیے، جہاں اللہ تعالی نے منافقین کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اپنے منہ سے کفر کے جملے نکال چکے ہیں اور اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ شریعت کے احکامات کو مذاق کا نشانہ بنانا، کھیل، یہ کفر کی حرکتیں ہیں، باز رہنا چاہیے ان سے۔ اس کی بہت سی صورتیں، مثلا یہ نماز میں شرارت کہ کیا اللہ بڑا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کے الفاظ کو لطیفوں میں استعمال کرنا، خدا کی آیات کا، خدا کے کلام کا مذاق اڑانا،
جو کلام اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور جس کے متعلق اس نے کہا کہ ساری انسانیت کے لیے ہم نے ہدایت رکھی ہے، اس کے الفاظ کو لطیفوں میں استعمال کرنا، کیا معلوم ہو کسی انسان کو کہ اس پہ غسل واجب ہے، کسی خاتون کو، مرد کو، اور اسے پتا ہو کہ میں قرآن نہیں اب پڑھ سکتا، اور قرآن کے الفاظ کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے وہ عمدن ٹیڑھا کر کے پڑھتا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ کو بگاڑتا ہے یا بگاڑتی ہیں، یہ سب کفر کی حرکتیں۔ اس لیے کہ اسے ان چیزوں میں کوئی سنجیدگی نہیں نظر آتی، دلچسپی نہیں ہے، مذاق اور کھیل کی باتیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ، اس کی آیات، قرآن، یہ سب لطیفوں کے لیے اور کھیل کود کی باتیں، سنجیدگی زندگی میں ہے نہیں، تو اس دین سے چمٹے رہنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ صاف کہہ دے کہ اس چیز کو میں نہیں مانتا، اس دین میں نہیں ہوں، تاکہ ایسے نالائقوں سے اللہ کے دین کی جان چھٹے، ایسے نام کے مسلمانوں سے خدا تعالیٰ اپنے دین کو محفوظ رکھے، صاف کہہ دے۔ اس لیے فقہا نے، متقدمین جو تھے وہ بہت خیال کرتے تھے اس چیز کا، اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح بگاڑ کر پڑھنا اور علم حاصل نہ کرنا، تعلیم حاصل نہ کرنا، اس سے نماز اس طرح سے جو صورتیں بیان کی گئی نہیں ہوگی۔ جب جہالت کا غلبہ مسلمانوں پر بڑھ گیا اور یہ زیادہ ہی جاہل ہو گئے، تو فقہا نے اس فتوے میں پھر نظر ثانی کی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں مد کرتا ہے، مثلا اللہ اکبر ایسے پڑھ لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب جہالت اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز شروع نہیں ہوگی۔ البتہ دو شرائط انہوں نے لکھ دی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ جو ایسے پڑھے اسے نرمی سے سمجھا دیا جائے کہ بھائی ایسے نماز نہ پڑھو، نماز کا ایک طریقہ ہے، اسے سیکھو، اور تنبیہ کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود وہ اپنے الفاظ درست نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک۔ اور دوسرے انہوں نے کہا ایسا کوئی امام ہو تو مسجد والوں کو چاہیے کہ اسے امامت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، ہاں ایسی مجبوری ہو کہ اس کی بجائے کوئی آدمی اچھا صحیح پڑھنے والا ملے ہی نہ، تو پھر تو مجبوری ہے، وگرنہ ایسے شخص کو امامت نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کو صحیح طور پر ادا کرے، اور جن غلطیوں کی بنا پر نماز شروع نہیں ہوتی، تکبیرات انتقال میں اگر وہ غلطیاں پائی جائیں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تکبیرات انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نماز میں ایک جگہ سے دوسری، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں، مثلا قیام ہے تو اس سے رکوع میں گئے، قوما ہے کھڑے ہوئے تو رکوع کھڑے ہونے قوما سے آپ سجدے میں گئے، سجدے سے پھر اٹھے، پھر سجدے میں گئے، تو یہ بار بار اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے، یہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے ابھی بتایا گیا ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی، تو ان مقامات پر بھی اللہ اکبر اگر ایسے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اس لیے اللہ اکبر کی ادائیگی میں غلطیوں سے بچنا چاہیے، خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اللہ اکبر یہ بھی درست نہیں ہے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کی ہا جو آخر پہ ہے اس پہ پیش پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اکبر یہ جو را ہے آخر پہ اس پر جزم پڑھنی چاہیے، یعنی ساکن اسے پڑھنا چاہیے اکبر، تو اللہ اکبر یہ ہوگا۔ اللہ اکبر یہ پڑھنا غلط ہے، یعنی اللہ کے آخر پر جو ہا ہے اسے ساکن کر دینا یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی ذرا سی بات سے کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے جی، کوئی نہیں، ہو جائے گی نماز۔ یہ جو ایسے فتوے دیتے ہیں نا اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر یہ ہوتے ہیں کہ ان کا دوست اگر انگلش کو ایک لفظ بولنے میں اسے سپیل کرنے میں غلطی کر دے تو اس کے جائے پیچھے یہ سب مذاق اس کا اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یار اس کو تو ایک لفظ نہیں بولنا آتا۔ مثلا اصل لفظ تو سامپل ہے نا، کس چیز کا سامپل دکھائیے، کہ اس چیز کا نمونہ دکھائیے، اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس چیز کا سمپل دکھائیے تو مسکراتے ہیں، آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اسے سیمپل اور سمپل میں فرق نہیں پتا کہ سامپل کیا چیز ہے اور سمپل کیا چیز ہے۔ یہ کیوں ہنستے ہیں، کیوں مسکراتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، دنیا کے وہ الفاظ جن کے متعلق اللہ نے آخرت میں بھی نہیں پوچھنا، اور بہت سے جو منہ پہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں سمجھ آ گئی نا، بس یہ کافی ہے۔ یہاں یہ حال ہے، اور اللہ کا دین اس میں جو مرضی پڑھے جاؤ، جیسے مرضی بگاڑے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی حرج نہیں۔ صاحب یہ جو مفتی ایسے فتوے دیتے ہیں اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ علم حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں، کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہوا کرتا، آہستہ آہستہ اصلاح کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے جسے یہ احساس ہو کہ مجھے علم سیکھنا ہے، میں بہرحال ناقص ہوں، مجھے اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے، پرفیکشن کی تلاش میں رہتا ہے، وہ سیکھتا ہے۔ اور جس کے ذہن میں پہلے سے یہ ہو کہ میں پرفیکٹ ہوں اور لوگوں کو مجھ سے پوچھنا چاہیے اور میرا علم سب سے زیادہ ہے، وہ دوہری جہالت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو کھیل تماشا نہ بنائے۔ تکبیر تحریمہ کو کتنا بلند کہا جائے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ امام کے لیے یہ سنت موقدہ ہے کہ وہ تکبیر کو اتنی اونچی آواز سے کہے کہ پہلی صف پوری کی پوری اس کی تکبیر کو سن لے۔ اس لیے امام کو اتنی آہستہ تکبیر کہنا کہ پہلی پوری صف تک آواز نہ پہنچے، یہ مکروہ ہے۔ امام نے آہستہ سے کہا اللہ اکبر اور نماز شروع کر لی،
اور پہلی صف کے آخری کنارے پہ جو لوگ کھڑے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ مکروہ کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی بلند آواز سے کہنی چاہیے تکبیر کہ پہلی صف جو ہے اس ساری صف کو اس کی اللہ اکبر کی آواز سنائی دے۔ اور تکبیر تحریمہ امام کے علاوہ مقتدی، اکیلا نماز پڑھنے والا، وہ کتنی بلند آواز سے کہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے، بشرطے کہ وہاں پر شور و غل نہ ہو۔ یعنی اگر شور گاڑیوں کا یا منڈی میں مسجد ہے وہاں شور مچانے والوں کا، بازار میں ہے وہاں کے لوگوں کا شور، یہ شور شرابہ اگر ہٹ جائے تو اس نے اتنی آواز سے تکبیر کہی تھی، اونچی آواز سے، کہ وہ خود سن لیتا، بس یہ کافی ہے۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں کوئی ہونٹ بھی نہ ہلائے، دل ہی دل میں اس نے کہا اللہ اکبر، یعنی اس طرح کہنا کہ اس کے ہونٹ بھی نہیں ہلے، تو یہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جو بھی نمازیں اس طرح سے پڑھی ہوں سب کا لوٹانا واجب ہے، کیونکہ نماز ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ سو بہتر چیز یہی ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ میں احتیاط برتے۔ اور جو آدمی بولنے سے عاجز ہو، جیسے گونگا ہے، یہ جو آدمی بالکل کچھ پڑھ نہیں سکتا، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، شریعت نے اس کی بھی رعایت کی ہے۔ ہمارے معاشرے چونکہ اخلاقی طور پر نہایت پستی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور انسانیت ان میں رہی نہیں، اس لیے ان معاشروں میں اب جو معذور افراد ہوتے ہیں، مثلا جو زبان سے بات نہیں کر سکتا، مثلا جو پیدائشی طور پہ نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے مکمل طور پہ، ان لوگوں کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، جبکہ مسلمانوں کا جب عروج تھا دنیا بھر میں انسان بس مسلمان ہی گنے جاتے تھے، تو اپنے معاشروں میں ان لوگوں کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کے لیے مسائل کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ان کی کمیونٹی میں وہ لوگ جو نہیں بول سکتے وہ مستقل ایک حصہ تھے۔ فقہا نے الگ بحث کی ہے کہ کوئی آدمی گونگا ہے تو اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں۔ تو جو شخص بول نہیں سکتا یا اسے سرے سے ابھی مسلمان ہوا ہے، تکبیر بھی نہیں آتی، لا الہ الا اللہ بھی اس نے کسی سے تلقین حاصل کی، کسی نے پڑھا اور اسے بتایا، یا اس نے اسے اپنی زبان میں مثلا انگلش میں، فرینچ میں، کسی زبان میں کہا کہ آپ اقرار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں جس دین سے منتقل وہ ہو رہا ہے اس دین کے متعلق کہ میں اس سے بیزار ہوں اور میں اس کو چھوڑنے کا اظہار کرتا ہوں، تو یہ چیزیں اس نے فرض کیجئے انگلش میں پڑھ لی، پرشین میں پڑھ لی یا فرینچ میں پڑھ لی، تو وہ آدمی مسلمان تو ہو گیا، لیکن اسے ایک لفظ نہیں آتا عربی کا، اور نماز کا وقت آ گیا تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ اور وہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، ان دونوں کی نماز صرف نیت سے شروع ہو جائے گی۔ یہ مسائل ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں اردو جو لوگ بولتے ہیں ان کے ہاں کام نہ آئے، ممکن ہے، مگر یہ مسائل ان لوگوں تک پہنچانے چاہیے جو لوگ
ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مسلمان اس وقت یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ اور کہاں کہاں بستے ہیں اور وہاں غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ان تک یہ مسائل پہنچانے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے ان کے لیے کتنی گنجائش رکھی ہے اور شریعت نے کس طرح ان کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں۔ سو جو آدمی بول نہیں سکتا یا جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ان کی نماز صرف نیت سے شروع ہو جائے گی۔ دل میں سوچ لیں کہ یہ رکعتیں جو ہیں 4 فرض ہیں اور یہ فرض ہیں اور ظہر کے ہیں، بس اس سے ان کی نماز شروع ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملانا بھی ضروری ہے، یعنی تکبیر تحریمہ میں اور نیت کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے نیت کی اور اس کے ساتھ ہی ذہن میں اس نے سوچ لیا، دماغ میں، دل میں، کہ فجر کے فرض پڑھتا ہوں، اور اس نے ساتھ ہی اللہ اکبر کہا، تو یہ اس کی نیت اور تکبیر تحریمہ مل گئی نا آپس میں، یہ ٹھیک ہے۔ اور درمیان میں اگر نیت کے اور تکبیر تحریمہ کے ایسا کام آ جائے جو نماز کو توڑ دینے والا ہے، تو پھر اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ مثلا مسجد میں کھڑے ہیں اور نماز کی نیت کر لی، مغرب کی، فرض مغرب کے اس نے سوچ لیا اتنی بات بھی، اور دھیان اس کا گیا اس طرف کہ یہ مشین چل رہی ہے پانی کی، تو اس نے وہیں سے آواز دی کہ ارے یہ مشین بند کر دیں، اور ساتھ ہی کہا اللہ اکبر، تو نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، بات کی ہے، اور نماز جو ہے وہ بات سے ٹوٹ جاتی ہے نا۔ تو تکبیر تحریمہ اور نیت ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ گھر میں کسی خاتون نے نماز شروع کی اور اس نے نیت کر لی، اور بچوں کے چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی آواز تھی، تو ماں نے ڈانٹا اور کہا بچوں چپ رہو، نماز پڑھنے دو، اور ساتھ ہی اس نے کہا اللہ اکبر۔ تو نیت کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان چونکہ ایسی چیز آ گئی جو نماز کو ختم کرنے والی ہے، تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت کے فوراً بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے، نیت حاضر رہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ تکبیر تحریمہ جو بھی انسان کہتا ہے، مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہو۔ امام اللہ اکبر کہہ لے اور اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہے۔ امام اگر کھینچتا ہے اللہ اکبر ایسے، اور مقتدی نے بالکل سمپلی یہ کہہ دیا اللہ اکبر، اور ابھی امام کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی اور مقتدی نے اس کی ابتدا میں نماز شروع کر لی، تو شروع ہی کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو امام صاحب ہی نماز میں داخل نہیں ہوئے۔ اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور جب امام اللہ اکبر کہہ لیں تو اس کے فوراً بعد مقتدی اللہ اکبر کہے۔ سب سے اچھی صورت یہی ہے۔ احناف نے، فقہاء رحمہم اللہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر اب ہمارے زمانے میں جس چیز پر فتویٰ دینا چاہیے
وہ یہی ہے کہ جو ہی امام اللہ اکبر پوری کر لے تکبیر اپنی، مقتدی اس کے بعد شروع کرے، اس کے بعد اللہ اکبر کہے، وگرنہ مقتدی اگر تکبیر پہلے کہہ لے اور امام بعد میں کہے تو اس سے اس کی نماز شروع نہیں ہوگی مقتدی کی، اور ایسی نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور پھر امام کی تکبیر کے فوراً بعد کہنا چاہیے اللہ اکبر، تاکہ تکبیر تحریمہ میں مل جائے۔ تکبیر تحریمہ کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا تکبیر تحریمہ، آپ نے فرمایا اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے اس کا ثواب ہے تکبیر تحریمہ کا۔ بہت سی چیزیں نماز میں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے، مگر ہم لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق فرمایا ہے کہ تم اگر اس میں امام کے ساتھ مل جاؤ تو یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کے صدقہ و خیرات سے افضل وہ چیز ہے جو تم نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شرکت کر لی۔ اور اسی لیے بزرگوں میں ایسے بھی تھے جن کی 25 اور 30 سال تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتی تھی، ایسے لوگ تھے، اور انہی سے یہ اللہ کا دین پھیلا اور ان کی زندگیوں میں برکت ہوئی اور ان کے اعمال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھتے تھے مسجد میں، اور سنتیں نوافل اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے حجرے میں، وہ ادا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا اور گھر جبکہ مناسب فاصلے پر ہو، برابر میں تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، سنتیں نوافل گھر جا کے پورے کرنا، یہ مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔ اس طرف دھیان نہیں دیتے لوگ۔ یہ تو تمام احادیث میں مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے تھے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے نماز باقی ادا فرماتے تھے۔ کبھی کبھار مسجد میں بھی پڑھیے، یہ بھی رہا ہے، موطا امام مالک وغیرہ میں رحمہ اللہ یہ روایات آئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی کو چھوڑ دیتے تھے تو مسجد نبوی سے زیادہ ثواب اس حجرے میں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، کیونکہ وہ گھر تھا۔ اسی لیے فقہا نے یہ لکھا کہ مسجد نبوی میں نماز سے افضل وہ ہے مرد کے لیے جو نوافل اور سنتیں وہ اپنے گھر میں ادا کرے اور فرض مسجد میں پڑھے، جبکہ گھر اور مسجد کا کم فاصلہ ہو، جسے عرف عام میں آپ کہتے ہیں واکنگ ڈسٹینس، یعنی پیدل چلنے کا جو فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں پڑھے گا اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، باقی لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا کہ اچھا نماز پڑھتے ہیں گھر میں، اور بچوں کی ذہنی طور پر تربیت ہوتی رہتی، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ ایسے ہی خواتین کے لیے حرمین شریفین میں گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، بیت اللہ میں جائیں طواف کے لیے اور مسجد نبوی میں جائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پیش کرنے کے لیے، یہ کام وہ ہیں جو وہاں کرنے ہیں، باقی نماز تو گھر میں پڑھنی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بظاہر، لیکن لوگ اس پہ عمل چکے کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہوتے ہوتے یہ باتیں ہی مٹ گئیں۔ تو جماعت میں تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، تکبیر تحریمہ، تکبیر اولی کا ثواب حاصل کرنا
یہ اس سے بڑھ کر ہے جو کچھ تمہاری اس ساری دنیا میں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے امام کے ساتھ. تکبیر تحریمہ کی آخری حد کیا ہے؟ سب سے اچھا تو وہی ہے کہ امام نے جو ہی اللہ اکبر کہا مقتدی بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے، تاکہ اختلاف کسی کا رہے ہی نہ. امام کیے اللہ اکبر کے بعد اس کی جو اللہ اکبر ہے یہ تکبیر تحریم ہے اس کے لیے. اور دوسرا قول جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اندر امام سے مل جائے. مغرب، عشاء اور فجر میں تو پتہ چل جائے گا کیونکہ قرات جہر سے ہوتی ہے، اونچی آواز سے، اور ظہر اور عصر میں اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے بس. تو اس لیے سورہ فاتحہ میں مل جائے تو بھی اس انسان کو تکبیر تحریمہ مل جائے گی، اور یہ اسے انشاءاللہ اللہ کے ہاں کامل اجر ملے گا. اور تکبیر تحریمہ کو قیام کی حالت میں ہی کہنا ہے، کھڑے ہوئے. یہ ضروری ہے کہ قیام کی حالت میں ہو، کیونکہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ ان تینوں میں قیام فرض ہے نا، تو فرض کی حالت میں ہی تو کہنا ہے تکبیر تحریمہ کو. اور اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ اس وقت کہے جیسے امام سے مل رہا تھا اور اس کی انگلیوں نے اس کے گھٹنوں کو چھو لیا اور اب کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ قیام میں اس نے نہیں کہی، یہ حقیقی قیام اس نے نہیں کیا، نماز نہیں شروع ہوگی. یا نماز میں وہ حالت ہو جس پہ ہم قیام کا حکم لگا سکتے ہیں. مثلا کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، تو یہ اس کا بیٹھنا جو ہے نفل پڑھنے کے لیے یہ بھی اس کا قیام ہی ہے، کیونکہ شریعت نے بیٹھ کے نفل پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس لیے اب یہ آدمی بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہے، اور اگر اس نے تکبیر تحریمہ ایسی حالت میں کہی جب یہ سجدے کی طرح جھکا ہوا تھا تو پھر وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. اسی کو فقہا اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کا کہنا، اور قیام خواہ وہ حقیقی ہو یا ایسا ہو جس پہ حکم قیام کا لگایا جا سکے. اس لیے کھڑا ہو یا نماز میں ایسی حالت ہو جس پہ کھڑا ہونے کا حکم لگایا جا سکے. مثلا ایک مریض ہے، وہ لیٹ کے نماز پڑھے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسے کھڑا ہونے سے، بیٹھنے سے، ہر حالت سے منع کر دیا ہے کہ بس لیٹے رہو، تو یہ اس کا لیٹنا عذر کی وجہ سے ہے، یہ اس کا قیام ہی ہے. اور ایسے ہی امام صف کے ٹھیک بیچ میں کھڑا ہوگا، پھر وہ اللہ اکبر کہے. جو محراب کا مقصد ہے کہ امام پہلی صف کے وسط میں کھڑا ہو، اور یہ سنت ہے. سو اگر محراب صحیح طور پر پہلی صف کے بالکل درمیان میں ہے تو محراب کے عین درمیان کو چھوڑ دینا اور دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہونا یہ مکروہ ہے. منبر محراب کے اندر ہو یا نہ ہو، بہرحال محراب کے درمیان میں امام کو کھڑا ہونا ہے. اکثر مسجدیں اب دیکھیں نا تو منبر کی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو باقی امام کا حصہ رہ جاتا ہے نا اس میں امام کو کھڑا کرتے ہیں، وہاں جو درمیان بنتا ہے. یہ مکروہ ہے، اس سے امام کی نماز مکروہ ہوتی ہے، لوگوں کی بھی نماز مکروہ ہوتی ہے. چاہیے کہ پہلی صف کی پیمائش کی جائے، اور جہاں پہلی صف کا سینٹر بنتا ہے، درمیان بنتا ہے، امام کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے.
اور اصل بات یہ ہے کہ جب مسجدیں تعمیر ہو رہی ہوں تو اس وقت اصلاح کرنی چاہیے. اب مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں اور وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جنہیں شرعی مسائل کا خود بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، سینٹر میں محراب بنا دیتے ہیں اور محراب میں پھر ایک حصہ اس کا ممبر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ممبر کے بعد محراب میں جو جگہ بچتی ہے وہاں امام کا مصلی بنا دیتے ہیں، اور سال ہا سال خود بھی مکروہ کرتے ہیں نماز کو، اور مقتدیوں کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسجد کی پہلی صف کی پیمائش کر لی جائے اور جہاں اس کا سینٹر بنتا ہے امام وہاں کھڑا ہوگا، یعنی امام کے کھڑا ہونے کی جگہ سے مسجد کے دائیں اور بائیں طرف دونوں فاصلے برابر ہوں. اس کے لیے چاہے ممبر کو سرکانا پڑے اب، یا یہ کہ شروع سے ہی مسجد کی تعمیر میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس مسئلے کی اشاعت بہت ضروری ہے کہ تعمیر میں اصلاح کی جائے اور مسجد تعمیر کرتے ہوئے پہلی صف کا سینٹر نکالا جائے، محراب کا سینٹر نہ نکالا جائے. اور یہ جتنے لوگ مسجدوں کے ڈیزائن بناتے ہیں، انجینئرز جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ پہلی صف کا سینٹر نکالیے، امام کو وہاں کھڑا ہونا ہے اور اس کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف ایکول ڈسٹینس ہوگا دونوں دیواروں کا، تب جا کر اس کی نماز ٹھیک ہوگی، ورنہ نماز مکروہ ہوگی اور وہ کراہت پھر مقتدیوں کی نماز بھی ایسے ہی ہو جائے گی. ایسے ہی تکبیر تحریمہ میں ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ وتر میں تکبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے. عشاء کی نماز میں وتر پڑھے نا تو تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کوئی دعا پڑھنا، یہی طریقہ ہے. تو کوئی نہ کوئی دعا پڑھنا یہ واجب ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے. اللہم انا نستعینک، یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ بھی سنت ہے. کوئی اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے تو بھی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کا پڑھنا یہ واجب ہے. اور کون سی دعا پڑھنا ہے؟ وہ دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں ان کو پڑھ لے گا تو سنت پوری ہو جائے گی. اور اگر وہ کوئی ایسی دعا پڑھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے نہیں بتائی، لیکن ہے وہ کہیں نہ کہیں قرآن میں حدیث میں وہ دعا ہے کہیں ضرور مل جاتی ہے، تو اس دعا کو پڑھ لے گا تو بھی یہ واجب پورا ہو جائے گا، اگرچہ سنت تو وہی تھی جو دو دعائیں عرض کی ہیں. اس قنوت سے پہلے جو تکبیر ہے نا، یہ تکبیر واجب نہیں ہے، یہ تکبیر سنت ہے. مثلا کسی انسان نے وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھ لی اور سورت جو ہی مکمل ہوئی اس نے بغیر اللہ اکبر کہے، بغیر ہاتھ اٹھائے یہ پڑھنا شروع کر دیا اللہم انا نستعینک، تو یہ اس انسان کی نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے دو جو کام کرنے چاہیے تھے، ایک ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے، وہ اس نے نہیں اٹھائے، تو یہ سنت کو چھوڑ دیا اس نے، غلطی ہو گئی اس سے، لیکن ایسی غلطی نہیں ہے جس پہ سجدہ سہو واجب ہو. اور ایسے ہی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، تکبیر چھوڑ دی نا، تو یہ تکبیر واجب نہیں ہے. اور اسی طرح ہاتھ اٹھانا اس موقع پہ یہ ضروری نہیں ہے، سنت ہے. دو سنتیں اس نے چھوڑ دیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیں،
نماز مکروہ کر لی، غلطی سے چھوٹ گئی تو کراہت بھی نہیں ہے، بھول گیا تھا، اسے بھولنے کا کریڈٹ مل گیا کہ اس انسان کی نماز مکروہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو یہ خیال میں رہنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان نماز جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ اکبر یہ تکبیر رہ جاتی ہے قنوت سے پہلے کی، تو یہ واجب نہیں، سنت. اور قنوت کی اس تکبیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہاتھ اٹھاتے تھے، اور حضرت اسود رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ وہ وتر کی آخری رکعت میں انہوں نے قل هو اللہ پڑھی، اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنے کے لیے، یعنی تکبیر کے لیے، اور وہ جو تھے یہ تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ رکوع سے پہلے تھی ان کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے رفع یدین کے بارے میں، وہاں یہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی وہاں یہ آیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے وتر کی رمضان میں تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے قنوت کے لیے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وتر میں ہاتھ اٹھاتے تھے تیسری رکعت میں قنوت کی دعا پڑھنے کے لیے. اس لیے یہ دعا کا پڑھنا واجب ہے، اور جو دعا عام طور سے یاد کرائی جاتی ہے اللہم انا نستعینک یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ سب سنت ہے. اور اس کی جگہ اگر کوئی اور دعا پڑھ لی جائے تو وہ دعا ٹھیک ہے لیکن سنت سے ہٹ کے ہے، اور قنوت سے پہلے کی تکبیر واجب نہیں ہے، سنت ہے. اور اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ آدمی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے پتہ چلے کسی کو بھی کہ یہ وتر کی قضا ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ ہاتھ نہ اٹھائے اور محض زبان سے اللہ اکبر کہہ لے، کیونکہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی سنت اور خود تکبیر کا کہنا بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کے بھی چھوڑ دی یہ تکبیر تیسری رکعت کی قنوت سے پہلے کی جو تکبیر ہے تو اس کے ذمے سجدہ سہو نہیں ہے. یہ چند ایک مسائل تھے تکبیر تحریمہ کے متعلق، اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں تھیں وہ آپ سے عرض کی ہیں. یہ ہے نماز کا پہلا فرض جسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد نماز کا دوسرا فرض ہے، اور نماز کا دوسرا فرض قیام ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ نشست میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.